दोस्तों, सलाम मसनून। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फजल करम से बखैरियत व आफ़ियत होंगे और कोरोना से बचने की भी हर मुमकिन कोशिश करते होंगे और इलेक्शन के लिए भी तैयार होते होंगे, ताकि हम जहाँ भी हों वोटिंग देने की जगह ये अप्रैल 6 तारीख को पहुँच जाना चाहिए और ऐसे उम्मीदवारों को चुनने की कोशिश करना चाहिए जो तमिलनाडु में सबकी भलाई और बहबूदी के काम कर सकेंगे। इसकी बहुत ज़रूरत है। तमिलनाडु में इलेक्शन कैंपेन ज़ोरों पर है। मुख्तलिफ़ पार्टी के लोग कैंपेन कर रहे हैं। इसमें ज़रा कठोर बातें भी सामने आ जाती हैं, गलत बातें भी निकल जाती हैं, माफ़ी भी मांगी जाती है। जैसे भी हो, माफ़ी मांगना बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा ये राजा से जो बात कही गई उस सिलसिले में उन्होंने भी माफ़ी मांग ली है और डीएमके के सदर एम.के. स्टालिन ने भी कहा है कि किसी के दिल को दुखाना हमारा मंशा नहीं होना चाहिए। बहुत एहतियात ज़रूरी है इलेक्शन में। ज़बान का इस्तेमाल संभल कर करें, ये उन्होंने पार्टी के तमाम कारकुनों को ताकीद की है। ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गलती समझना एक अच्छी खासियत होती है। तो तमिलनाडु में भी लोग मुख्तलिफ़ बातें कर रहे हैं। हमें तो सब्र इस्तिक़लाल के साथ जिन उम्मीदवारों को हम चाहते हैं उनको वोट दें ये अप्रैल 6 तारीख़ को, और जो हुकूमत बनकर हमारे सामने आती है इंशाअल्लाह वो तमिलनाडु के भलाई और बहबूदी के लिए काम करेगी, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। मगर वेस्ट बंगाल का इलेक्शन ऐसा इलेक्शन है जिस पर सिर्फ हमारे मुल्क के नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों की नज़रें जमी हुई हैं। ये बहुत अहम इलेक्शन है वेस्ट बंगाल का, और नंदीग्राम का इलेक्शन तो और ज़्यादा अहमियत का। वहाँ वेस्ट बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी इलेक्शन लड़ रही है। वहाँ किसकी जीत होगी, ममता बनर्जी की या कल तक उनके साथ रहकर अब मुखालिफ पार्टी के ज़रिए इलेक्शन लड़ने वाले उनके एक ज़माने के तृणमूल कांग्रेस के लीडर किनकी जीत होने वाली है, ये लोग देखने वाले हैं। इंशाअल्लाह सब कुछ ठीक होगा और हमारे मुल्क में एक अच्छी हुकूमत हर रियासत में बनेगी, ये उम्मीद की जा सकती है। क्योंकि हमारा मुल्क बहुत बड़ा मुल्क है, यहाँ सोचने वाले लोगों की कमी नहीं है। अच्छे लोग बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। जमहूरियत ही हमारे देश की खूबी है। इसके अलावा नंदीग्राम के इलेक्शन के सिलसिले में एक इदारिया राष्ट्रीय सहारा में शाया हुआ है आज के अखबार में, उसे मैं आपकी जानकारी के लिए पढ़ देता हूँ, गौर से सुनिएगा। इसमें बहुत सी ऐसी बातें कही गई हैं जो चौंकाने वाली भी हैं और हम सबको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आइए अब हम उस इदारे की तरफ जानते हैं। राष्ट्रीय सहारा में एक इदारिया भी आ गया है जिसे मैं आपकी जानकारी के लिए पढ़ देता हूँ, सुनिएगा। ये इदारिया बहुत दिलचस्प है, सुनने लायक है। नंदीग्राम इलेक्शन कमीशन के लिए चैलेंज। पूरे मुल्क हिंदुस्तान की निगाहें नंदीग्राम पर टिकी हुई हैं
جہاں دوسرے مرحلے میں کل 1 اپریل کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن کا دعویٰ ہے کہ کھری، منصفانہ اور پرامن پولنگ کے لیے اس نے بے نظیر انتظامات کیے ہیں، مگر پہلے مرحلے کی پولنگ کے حوالے سے جو خبریں سامنے آ چکی ہیں اس کی روشنی میں کمیشن کے دعوے پر یقین کرنا مشکل ہے۔ ترنمول کانگریس کو شکایت ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ایک مخصوص تعداد کے بعد تمام ووٹ ایک ہی پارٹی کی جانب منتقل کر رہی ہے۔ 100 سے زائد پولنگ اسٹیشنوں پر اس طرح کے واقعات کے سلسلے میں ترنمول کانگریس شکایت درج کرا چکی ہے۔ ترنمول کانگریس کو خدشہ ہے کہ دوسرے مرحلے کی پولنگ میں بھی یہی عمل دہرایا جا سکتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں داسپور، کیش پور، نندی گرام، دبیرو، بانکوڑا، بشنو پور، تملوک، گوساہا، مہیہادل، بلدیا، کاکدیپ جیسے اہم اسمبلی حلقوں میں 1 اپریل کو پولنگ ہوگی۔ پارٹی نے بالخصوص نندی گرام کے تعلق سے بھاری تشدد اور سماج دشمن عناصر کی وجہ سے بدامنی کے اندیشہ کا اظہار کیا ہے۔ پارٹی کے ایک وفد نے مغربی بنگال کے چیف آفیسر سے ملاقات کر کے مطالبہ کیا ہے کہ نندی گرام اور پورے مشرقی مدنی پور ضلع میں مقیم سماج دشمن عناصر سے آزاد کرایا جائے۔ ترنمول کا کہنا ہے کہ انتخابات کے اعلان کے بعد سے ہی نندی گرام اور اطراف میں باہر سے آنے والے سینکڑوں سماج دشمن عناصر کی موجودگی میں آزادانہ اور منصفانہ انتخاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ دیکھا جائے تو نندی گرام میں اس بار ہونے والا انتخاب کئی لحاظ سے تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ کولکتہ سے 130 کلومیٹر کے فاصلے پر مشرقی مدنی ضلع میں واقع اس حلقے سے ترنمول سربراہ ممتا بنرجی خود اپنے ہی سابق ساتھی شوبھیندر ادھیکاری کے خلاف میدان میں اتری ہوئی ہیں۔ اس حلقے میں سیکولر اتحاد کی امیدوار CPM کی میناکشی مکھرجی بھی اپنی قسمت آزما رہی ہیں، لیکن اصل مقابلہ ممتا بنرجی اور شوبھیندر ادھیکاری کے درمیان ہی ہے۔ ممتا بنرجی کی سیاست زندگی میں ہگلی ضلع کے سینگور کے ساتھ نندی گرام کا بھی اہم مقام ہے۔ 2007 میں تحویل اراضی قانون کے خلاف ہونے والی زمین بچاؤ تحریک میں نندی گرام کے 1 درجن سے زیادہ کسان مارے گئے تھے۔ اس کے بعد سے ہی ممتا بنرجی نے اس تحریک کی قیادت سنبھالی، جس میں نندی گرام کے ادھیکاری خاندان نے ان کا قدم قدم پر ساتھ دیا۔ 3 مہینے قبل تک شوبھیندر ادھیکاری ممتا بنرجی کے قابل اعتماد سپہ سالار رہے ہیں۔ انہیں ممتا بنرجی اور ترنمول کانگریس کی خوبیوں کے ساتھ ساتھ خامیوں اور کمزوریوں سے بھی اچھی طرح واقفیت ہے، اور اسی بنا پر وہ اپنی جیت کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں۔ ادھر ممتا بنرجی کو اپنی ذاتی مقبولیت پر بھروسہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں کی زمین بچاؤ تحریک، بھومی اچھید بھرتی رود کمیٹی کی مکمل حمایت بھی حاصل ہے، اس لیے وہ اپنی جیت کے تئیں پر یقین ہے، جبکہ شوبھیندر ادھیکاری کے سامنے اپنی سیاسی ساکھ بچانے کا سوال ہے۔ نندی گرام سے ہارنے کے بعد جنگل محل کے علاقے میں شوبھیندر ادھیکاری کا قلعہ ہی منہدم ہو جائے گا، اس لیے یہاں سے ان کے لیے جیتنا لازمی ہے، اور وہ اپنی جیت یقینی بنانے کے لیے طرح طرح کی تدبیریں کر رہے ہیں۔ ان تدبیروں میں انتخابی مہم میں ایک دوسرے پر الزام تراشی کے ساتھ ساتھ علاقے میں باہری عناصر کی فوج اکٹھی کرنا بھی شامل ہے۔ اب
یہ فوج کس نے اکٹھی کر رکھی ہے یہ کہنا تو مشکل ہے، مگر یہ یقینی طور سے کہا جا سکتا ہے کہ اس کا مقصد پولنگ کے عمل میں رخنہ اندازی کرنا اور ووٹروں کو ڈرانا دھمکانا ہے، اور ان عناصر کی موجودگی میں پرامن پولنگ ممکن نہیں ہو سکتی ہے۔ ہرچند کہ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ پرامن اور منصفانہ پولنگ کے لیے اس نے بے نظیر انتظامات کر رکھے ہیں، مگر 27 مارچ کو ہونے والی پہلی مرحلے کی پولنگ کے لیے بھی اس نے یہی دعویٰ کیا تھا۔ پہلے مرحلے کی 30 سیٹوں کے لیے الیکشن کمیشن نے مجموعی طور پر 730 کمیٹیاں سینٹرل فورسز کی تعینات کی تھی، لیکن اس کے باوجود پولنگ کا اختتام پرتشدد ہوا تھا۔ مشرقی مدنی پور کے بٹاس پور میں بوتھ سے باہر نگہبانی کرنے والے گشتی دستے پر شرک پسندوں نے بم اندازی کی اور سینٹرل فورسز کی گاڑی پر بھی بم پھینکے، جس سے مقامی تھانے کا افسر انچارج اور ایک جوان سمیت درجنوں افراد زخمی ہو گئے۔ اب دوسرے مرحلے کے دوران نندی گرام، ہلدیا اور دوسرے اہم ترین حلقوں میں باہری غنڈوں کی فوج کی بات کی جا رہی ہے، تو کمیشن کے لیے یہاں پرامن پولنگ کا انعقاد بھاری چیلنج ہے۔ امید تو یہی کی جا سکتی ہے کہ کمیشن اس چیلنج سے بخوبی نمٹے گا اور کسی تعصب، جانبداری و امتیاز کے بغیر پرامن و بے عیب انتخابات سے یقینی بنا کر تشدد کے ہر خدشے کو باطل ثابت کرے گا۔ خدا کرے کہ سب کچھ ٹھیک ہو، امن سے انتخابات ہوئے، یہی سب چاہتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔